ہم آپ کو گارڈینز آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے اس چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. آج ہم پادری شراز صاحب کے ساتھ مل کر سیکھیں گے کہ ہم اپنے دل کے گناہوں کو کس طرح سے تلاش کر سکتے ہیں. شکریہ. ہمارے لیے آج کی تلاوت یعقوب کا عام خط، اس کا پہلا باب، اس کی 14ویں سے 16ویں آیت تک تلاوت کریں گے. ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ جنتی ہے اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین. یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج ہم خدا کے فضل سے خداوند کی میز میں شریک ہونے کو ہیں. جب ہم بطور ایماندار خداوند کی میز میں شریک ہوتے ہیں تو ہم اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے لیے خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے اقرار اور ایمان کا عملی اظہار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنی اپنی زندگیوں کی پرکھ کرتے ہیں. اور یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 27ویں اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالے میں سے پیے تو وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. اسی آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے. خداوند کی میز میں شریک ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے گناہوں کا خداوند کے سامنے اقرار کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے حضور میں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 29ویں آیت کے مطابق وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اور سزا کیا ہے؟ خدا کے پاک کلام کے مطابق وہ لوگ جو لائق طور پر خداوند کی میز میں شریک نہیں ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. یعنی شاعر بانی خداوند کا میز، خداوند کا بدن اور خون اس قدر اہمیت کا حامل ہے اور سنجیدہ عمل ہے کہ اگر ہم اس میں لائق طور پر شریک نہیں ہوں گے تو پھر ہم کمزور ہوں گے، بیمار ہوں گے اور اس دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے. لیکن انتہائی سنجیدہ عمل ہے، اس لیے اس میں شریک ہونے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو باطنی طور پر، جسمانی طور پر تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس میں لائق طور پر شریک ہوں. ہمیں خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے اور گناہوں کو ترک کرنے کا وعدہ کرنا پڑتا ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے. سوال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے صلیب پر قربان ہوا تو پھر ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ بات ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بنی نوع انسان کے لیے صلیب پر قربانی دی. جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتا ہے. لیکن جو مسیح یسوع پر ایمان لاتا ہے وہ گناہ کی سزا سے بچ جاتا ہے، اس کی زندگی میں گناہ کا زور نہیں رہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں گناہ موجود رہتا ہے. کیونکہ گناہ کی موجودگی سے تب ہم رہائی حاصل کریں گے جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ آئے گا اور ہمیں جلالی بدن عطا کرے گا. تب ہم گناہ کی موجودگی سے رہائی حاصل کریں گے، کیونکہ ہم اس
جسمانی بدن میں ہے جو فطرتاً گنہگار ہے، اس لیے گناہ ہم میں موجود ہے، اس لیے اس کی مسلسل صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اسے مسلسل پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 7ویں باب کی پہلی آیت میں پالوس رسول کہتا ہے کیا ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائے۔ بہت دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ پاکیزگی ایک چٹکی میں حاصل ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پاکیزگی ایک پروسیس ہے، ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے۔ اس لیے عبرانیوں کے خط اس کے 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ آؤ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ زندگی ایک دوڑ ہے جسے میں ہم نے صبر سے دوڑنا ہے، اور اس دوڑ میں گناہ ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے کیونکہ ہمارے باطن میں گناہ ہے، کیونکہ ہماری سوچ میں گناہ ہے، کیونکہ ہمارے ارادے میں گناہ ہے، ہمارے خیال میں گناہ ہے۔ اور انسان کے گناہ کا بنیادی مسئلہ اس کے ظاہری پن سے نہیں ہے، اس کے ظاہری دیکھے جانے پر نہیں ہے، بلکہ اس کا بنیادی مسئلہ باطن سے ہے، اس کے دل سے ہے۔ اور آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے اس دل کے گناہ کے بارے میں جانیں گے، دلوں کے گناہوں کو جانیں گے، اور جانیں گے کہ کیسے اس کا حل ہم خدا کے پاک کلام میں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یعقوب کے خط اس کے پہلے باب کی 14ویں اور 16ویں آیت میں سے، وہاں لکھا ہے ہاں ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور جب گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ یہ پروسیس انسان کے دل میں گناہ کا بیج بویا جاتا ہے، وہ پھلتا ہے، پرورش پاتا ہے، پھر عملی طور پر انسان گناہ کرتا ہے، اور جب عملی طور پر گناہ کرتا ہے تو پھر موت کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے پاک کلام میں بڑی وضاحت سے مثال کی کتاب اس کے 4 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ واضح کیا کہ انسان کا بنیادی مسئلہ اس کے باطن میں ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 15ویں باب کی 18ویں آیت میں کہا جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ انسان بنیادی طور پر ویسا ہوتا ہے جیسا اس کے دل میں ہوتا ہے، اور دل میں گناہ پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، پلتا پھولتا ہے، اور پھر عملی طور پر انسان گناہ کرتا ہے۔ چند چیزیں ہیں جنہیں انسان شاید اپنی زندگی میں کرتا ہے اور گناہ نہیں مانتا، لیکن وہ خدا کے حضور نہایت ناپسندیدہ ہیں، اور یہ انسان کی زندگی میں گناہ کا باعث بنتے ہیں، اور ان کا تعلق براہ راست دل سے ہے، اور یہ گناہ ہے ماضی، حال اور مستقبل کے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ ماضی کے گناہوں کی یاد ہے۔ جب انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور ان سے لطف اندوز ہوتا ہے تو وہ فی الحال میں گناہ کرنے کی اسے ترغیب دیتی ہے۔ یاد اچھی چیز ہے، اس میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے رشتے ناتے خداوند کے ساتھ خوبصورت رشتے تعلق جو بھی ماضی میں اچھا ہے وہ سب ہمیں یاد رہتا ہے، لیکن جب انسان ماضی کے گناہ کو یاد کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے تو حال میں گناہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے
وہ خدا کے پاک کلام میں ہمیں حزقیل کی کتاب اس کے 23ویں باب میں ملتی ہے، جہاں اسرائیل قوم کو ایک عورت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور حزقیل کی کتاب اس کے 23ویں باب کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب وہ مصر کی سرزمین میں بدکاری کرتی تھی، بدکاری پر بدکاری کی. یہ اس عورت کا ذکر ہے جو اپنی جوانی میں بدی کرتی ہے، پھر وہ اس ماضی کے دنوں کو یاد کرتی ہے اور حال میں بدی پر بدی کرتی ہے. یہ اسرائیل قوم کی تصویر ہے. جب وہ مصر کی غلامی میں تھے تو جو بدکاری وہاں کرتے تھے، خدا نے اگرچہ انہیں اس غلامی سے آزاد کیا تو بھی وہ مصر کے ان کاموں کو، ان بدیوں کو، ان بدکاریوں کو یاد کرتے تھے، خوش ہوتے تھے اور پھر حال میں ویسا ہی کرتے تھے. اگر انسان سوچتا ہے کہ وہ ماضی کے گناہ کو یاد کر کے اگر خوش ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، تو یہ خدا کے حضور گناہ ہے. اگر ہم ماضی کے گناہ کو حال میں یاد کر کے خوش ہوتے ہیں تو یہ خدا کے حضور گناہ ہے، یہ ہمارے دل کو ناپاک کرتا ہے. پھر خدا کے پاک کلام میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے مستقبل میں بدی کی منصوبہ بندی کرنی. جب انسان فی الحال میں رہتے ہوئے مستقبل میں بدی کا منصوبہ بناتا ہے، اور یہ بدی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، تو انسان کے دل کو ناپاک کرتی ہے. زبور 36واں اس کی پہلی 4 آیات میں سے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے بستر پر بدی کے منصوبے باندھتا ہے. انسان بدی کے منصوبے سب کے ساتھ نہیں باندھتا. بدی کے منصوبے ہمیشہ تنہائی میں، خاموشی میں، بستر پر باندھے جاتے ہیں جب اسے لگتا ہے کہ کوئی ان منصوبوں کو جاننے والا نہیں ہے، اور تب انسان بدی کے منصوبے باندھتا ہے. لیکن جو ایسے منصوبے باندھتے ہیں وہ کسی بھی قسم کے ہوں، وہ خدا کے حضور قابل قبول نہیں. مثال کی کتاب اس کے باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، برے منصوبے باندھنے والوں کو وہ مجرم ٹھہرائے گا. خدا انہیں مجرم ٹھہرائے گا جو برے منصوبے باندھتے ہیں. اور مثال کی کتاب اس کے 15 باب کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ برے منصوبے باندھنے والوں سے خداوند کو نفرت. جو اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ تنہائی میں کوئی برا منصوبہ بنا لے گا، بدی کا منصوبہ بنا لے گا، تو اس کی کسی کو خبر نہیں ہوگی. خداوند اسے جانتا ہے اور اس سے نفرت ہے، اور وہ اسے مجرم ٹھہرائے گا. پھر تیسری چیز جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہ حال میں گناہ کا تصور کرنا ہے، گناہ کا خیال کرنا ہے. اگر کوئی حال میں رہتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی گناہ کا تصور اپنے دل میں لاتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 27 اور 28 آیات میں کہا کہ تم سن چکے ہو، کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کسی نے کسی عورت کو پر بری نگاہ کی تو وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا. ایک پل کے لیے بھی آپ کے دل میں آنے والا خیال، تصور خدا کے حضور ریکارڈ ہوتا ہے، اور وہ بدی کا باعث ہوتا ہے، ہمارے دل کو ناپاک کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ماضی کے گناہ کی یادوں سے، مستقبل میں بدی کے منصوبوں سے اور حال میں گناہ کے تصور سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا کیا حل ہے؟ کیسے ہم ان سے اپنے دل کو پاک رکھ سکتے ہیں؟ تو خدا کے پاک کلام میں سیر حاصل اس پر تعلیم دی گئی ہے. اور پہلی چیز جو ایماندار ہوتے ہوئے ہم میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. دکھاوے سے مراد ہے ظاہری پاکیزگی، راست بازی، عبادت گزاری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں فقیوں اور فریسیوں میں تھی جو ظاہری طور پر راست باز لگتے تھے، عبادت گزار لگتے تھے، لیکن باطن میں بدی اور گناہ تھی.
اور خدا یسوع مسیح نے انہیں ریاکار کہا. ہمیں ریاکار نہیں ہونا چاہیے, باطنی طور پر پاک ہونا چاہیے. پھر ہمیں اپنے آپ کو جسمانی ہوس سے روکنا چاہیے, جسمانی خواہشات سے پرہیز کرنا ہمیں آنا چاہیے. یہ بڑا اہم ہے, لیکن اس پر بہت زیادہ اسے اگنور کیا جاتا ہے, اور یہ آج کے دور میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. یہ تو ہر دور میں اہم رہا, لیکن آج کے دور میں خاص طور پر بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے پطرس جو ہے وہ پہلا پطرس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں کہتا ہے, پیارو میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو پردیسی جان کر ان جسمانی خواہشات سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مسافر اور پردیسی جان کر ان جسمانی خواہشات سے پرہیز کرو. یہ جسمانی خواہشات کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. لالچ ہو سکتا ہے, غرور ہو سکتا ہے, دنیا کی چیزوں کی خواہش ہو سکتی ہے. یہ جب انسان ان سے پرہیز کرے گا تو خدا کے حضور روحانی ہوگا, اس کی قربت کو حاصل کرے گا. اور آج پاکستانی کلیسیا کو ایک بڑا مسئلہ جو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں, بہت سی بیٹیاں ان جسمانی خواہشات کی وجہ سے غیر اقوام میں شادیاں کرتی ہیں جن سے خدا نے منع کیا ہے, کیونکہ ان کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے, خوبصورتی زیادہ ہو سکتی ہے, دکھنے میں خوشنما لگ سکتے ہیں, جیسے آدم اور حوا کو وہ پھل جو باغ عدن میں جس سے خدا نے منع کیا تھا وہ خوشنما لگا, لیکن وہ ان کی ابدی موت کی طرف انہیں لے کر گیا. آج بھی جب کوئی ایسا کرتا ہے, خدا کے کلام میں ایسی چیزوں سے منع کیا گیا ہے, لیکن کیونکہ ہم بطور چرچ, بطور پاسبان, بطور والدین اپنے بچوں کو یہ سکھانے میں ناکام رہتے ہیں کہ انہوں نے جسمانی خواہشات سے, جسمانی ہوس سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے, اس لیے چرچ کلیسیا اس چیز کا شکار ہوتی ہے. اور ہم دلوں میں گناہوں کو پلنے دیتے ہیں, پرورش ہونے دیتے ہیں, جو خدا کے حضور کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے. چند چیزیں ہیں جو اگر ہم اپنی زندگی میں عملی طور پر لائیں تو ہم اپنے باطن کو پاک کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ہماری توجہ کا مرکز مسیح ہونا چاہیے. ہمارے دل کے ہر پہلو میں اولین ترجیح مسیح یسوع کی ہونی چاہیے, اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ہم اس کی پاکیزگی سے واقف ہوں گے, اور پھر ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے باطن کو پاک رکھیں. پہلا یوحنا اس کے 3 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے, جو اس سے یہ امید رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے. جو اس سے امید رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک رکھتا ہے جیسا مسیح پاک ہے. وہ اپنے دل کو پاک رکھتا ہے. اگر مسیح ہمارے دل میں ہوگا تو ہمارا دل پاک ہوگا. پھر دوسری چیز ہے جس سے ہم اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں, وہ ہے خدا کے کلام پر میڈیٹیٹ کرنا, غور کرنا, دھیان کرنا. اس لیے کہ خدا کا کلام ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے, ہمیں خدا کے خلاف گناہ کرنے سے روکتا ہے. اس لیے داؤد نبی زبور 119 اس کی 11ویں آیت میں کہتا ہے, تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرو. خدا کے پاک کلام پر ہمیں کتنا دھیان رکھنا چاہیے. یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو, اور جب دن رات خدا کے کلام کا دھیان ہوگا, اس پر میڈیٹیٹ کریں گے تو پھر خدا کے کلام پر عمل کر سکیں گے.
اور جو خداوند کے کلام پر دھیان رکھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے. یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں 2 چیزوں کا ذکر ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں چاہتا ہے. وہاں لکھا ہے کہ اقبال مندی کی راہ تجھے نصیب ہوگی. ہر شخص اقبال مند ہونا چاہتا ہے, لیکن خدا کا پاک کلام کہتا ہے کیسے؟ خدا کے پاک کلام پر دھیان کر کے, غور کر کے. اور پھر وہ کہتا ہے تو خوب کامیاب ہوگا. ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن خدا کا پاک کلام کہتا ہے کیسے کامیاب ہوگا؟ خدا کے کلام پر دھیان رکھ کے. خدا کا پاک کلام ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے. خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 17ویں آیت میں خدا باپ سے دعا کی اور کہا کہ انہیں سچائی کے وسیلہ سے پاک کر, تیرا کلام سچائی ہے. خدا کا پاک کلام ہمارے باطن کو پاک کرتا ہے. کلسیوں کے خط اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو, وہ ہمارے دلوں کو پاک کرے گا. بلا ناغہ دعا کرنے سے ہم اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں. ہم ہر وقت دعا کر سکتے ہیں, صبح دوپہر شام دعا کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا باطن تب پاک ہوتا ہے جب ہم بلا ناغہ دعا کرنے والے ہوں. خداوند یسوع مسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 40ویں آیت میں اپنے شاگردوں سے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. اس نے دعائے بانی میں متی کی انجیل اس کے 6ویں باب کی 13ویں آیت میں ہمیں سکھایا کہ ہم خدا باپ سے دعا کریں کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. ہمیں مسلسل دعا کرنے والے ہونا چاہیے, پھر ہمارا دل پاک رہے گا. ہمیں خود پر قابو ہونا چاہیے, اور یہ روح کے پھلوں میں سے ایک ہے. غلطیوں کے خط اس کے 5ویں باب کی 23ویں آیت میں اس کا ترجمہ پرہیزگاری کیا گیا ہے. پرہیز وہی کرتا ہے جو خود پر قابو رکھتا ہے. اور بہت سے گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہے لوگ کہتے ہیں جی مینوں تے اپنے آپ تے قابو ہی نہیں رہا, تو گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو خدا کا پاک کلام کہتا ہے وہ اپنے دل کو پاک رکھتا ہے جو اپنے آپ پر قابو رکھتا ہے. اور پالوس رسول پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 9ویں باب کی 27ویں آیت میں کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا کوڑتا ہوں اور اسے قابو میں رکھتا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو کتنا قابو میں رکھتے ہیں, لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اسے قابو میں رکھنا چاہیے. اور پھر آخری چیز ہے روح سے معمور زندگی. یوسیو کے خط اس کے 5ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ. روح سے معموری بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف آباد ہو, تھوڑی دیر کے لیے ہمیں روح کی معموری ہوتی ہے, پھر ہم جیسے مرضی زندگی بسر کریں. ایسے نہیں ہے. روح سے معمور ہونے سے مراد ہے روح کے تابع ہونا, اس کے کنٹرول میں ہونا, اور یہ روزمرہ زندگی میں ہونا چاہیے. جب ہم اپنی روزمرہ زندگی روح کے تابع گزارتے ہیں تو پھر ہم روح سے معمور زندگی گزارتے ہیں, جس میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ شامل ہے. بات چیت کرنا یہ روح کے تابع ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے روح کی ہوائیں آئی ہیں پھر چلی گئی ہیں, ایسا نہیں. روح کی معموری مسلسل خدا کے احکام کے تابع رہنا ہے, اس کے مرضی کے مطابق چلنا ہے, اس کے کلام پر گیان کرنا ہے. اور یہ روح کی معمور زندگی ہمارے باطن کو پاک کرتی ہے. یہ چیزیں ہمارے دل کو پاک کرتی ہیں. یہ عملی طور پر ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. اور آج جب ہم خداوند کی میز میں شریک ہیں تو آخری آیت جو میں آپ کے سامنے خدا کے پاک کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں. بہت دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے خیال کیا, تصور کیا, یا ایسی چیزیں جنہیں انسان گناہ نہیں سمجھتا ہے, اگر ان کا اقرار بھی نہیں کریں گے خدا کے سامنے تو کوئی بات نہیں. لیکن امثال کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 13ویں آیت میں 2 چیزیں بڑی واضح لکھی ہیں, اور وہاں لکھا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے, لیکن جو خدا کے حضور اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے, خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوگا. لیکن جو ان کا اقرار کرتا ہے, انہیں ترک کرتا ہے, اس پر رحمت ہوگی. کن پر؟
जो खुदा के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और फिर उन्हें तर्क करते हैं और उन पर रहमत होगी। ये रहमत आसमानी बख्शिश है और इसमें कोई कमी पेशी नहीं रहती, वो मुसलसल कायम रहती है। मैं, आप और हम सब जानते हैं कि हमारे दिल में कितनी पाकीज़गी है और कितने हम दुनिया के लालच, फ़रेब, तसव्वुरात, ख़यालात में अपने दिलों में हमने जगह बनाई हुई है या दी हुई है। अगर ऐसा है तो आज जब हम खुदावंद की मेज़ में शरीक हों तो हम अपने गुनाहों का इकरार करें, उनकी तकदीस करें और इन चीज़ों पर अमल करने का खुदा के सामने वादा करें, ताकि खुदा की रहमत हमेशा हम पर छाई रहे और हम कामयाबी और कामरानी को हासिल करें। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक दे और इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gakher, follow now.